السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج میرے ساتھ مجموعہ سعودی بن لادن کے ورکر جناب مسٹر ارسلان صاحب ہیں، جو کہ یہاں سیلنگ کے کام میں ہیں۔ جی جی تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے، مطاف میں جو ہے اس کے کتنے ملازمین کام کر رہے ہیں، مطاف کی توسیع کے حوالے سے۔ تقریباً صبح ہم دیکھتے ہیں وہ اس طرف مسجد جن والی سائڈ پہ تو آپ کی کمپنی کی بسیں ہی بسیں ہوتی ہیں جناب، جی جی اور عوام ایسے اتر رہی ہے جیسے کوئی نہر چل رہی ہو بندوں کو ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں تقریباً؟ 30-40 ہزار ہوتی ہے۔ 30-40 ہزار لیبر ہے جی شفٹ، ایک شفٹ نائٹ سامعین، یہ ایک شفٹ کی 30-40 ہزار 30-40 ہزار بندہ حرم شریف میں کام کرتا ہے ایک شفٹ میں۔ تینوں شفٹوں میں کام ہوتا ہے؟ نہیں 2 شفٹ میں ہوتا ہے۔ 2 شفٹوں میں 12 گھنٹے کی شفٹ جی 12 جناب، 2 شفٹوں میں کام ہے، اور ایک شفٹ میں 30-40 ہزار بندہ جناب علی جو ہے وہ کام کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ارسلان صاحب آپ کا اس میں سیلنگ میں جی سیلنگ میں کام ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ حرم پاک؟ 3 سال ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو کیسا جا رہا ہے اللہ کے گھر کی خدمت کر کے، اور اس کی الحمدللہ، آپ اللہ پاک کا شکر ہے۔ دلی طور پہ کیسا فیل کرتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، بہت زیادہ شکر ہے۔ خوشی، مطلب ایک راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، جی بہت ہی زیادہ عزت محسوس ہوتی ہے، یار اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بہتری فرمائے گا، آخرت تو پھر ہے ہی ہے انشاءاللہ۔ مگر ساتھ ساتھ میرے دوستو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر کی مادی خدمت کے ساتھ ساتھ روحانی خدمت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اطاعت و فرما برداری اور اللہ کریم کی بندگی کے حوالے سے بھی محنت اور سیکھنے کے حوالے سے کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ جیسے ہمارے دوست احباب آتے ہیں، ہیلپرز میں آتے ہیں اور یہاں پہ انجینئر بن کے واپس چلے جاتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں، سالوں سال یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہونا یہ چاہیے ہے کہ جب آئیں تو ظاہر ہے ہم کورے ہوتے ہیں دین کے حوالے سے بھی، دین کی اتنی چیزیں ہمیں نہیں آتی ہوتی، تو قرآن مجید کے حلقہ جات ہوتے ہیں حرم میں، دروس حدیث ہوتے ہیں، فقہ کے حوالے سے ائمہ اور فقہا جو ہیں وہ مختلف ائمہ حضرات کے دروس جو ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اور اسی طرح روزمرہ کے جو ہیں وہ دینی چیزیں ہمارے گوش گزار کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں دوستو ان حلقہ جات میں بھی شرکت کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام توحید و سنت اور پیغام محبت سننا چاہیے۔ اور یقیناً واللہ باللہ تاللہ بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے مکہ کا باسی اور رہائشی ہونا، کہ یہاں پہ وسعت ہی وسعت ہے، برکت ہی برکت ہے، ترقی ہی ترقی ہے، اور راحت اور خوشی ہی خوشی ہے، کہ یہ وہ محبت کی پہلی بستی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا، اپنے لوگوں کو بسایا، اپنے بندوں کی نسلوں کو یہاں سے پروان چڑھایا، کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات وعلی نبینا اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے شجرہ پاک سے، شجرہ طیب سے ہمارے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرمائی اور ولادت باسعادت ہوئی۔ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کے موقع پہ بھی فرمایا تھا کہ اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، واللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اگر میرے لوگ یہاں سے مجھے جانے پہ مجبور نہ کرتے تو میں مکہ کو کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو مکہ میں رہنا ہی برکت اور قبولیت سے خالی نہیں ہے، چہ جائے کہ بندہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نوکر اور خادم ہو، یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اگر دینی اعتبار سے بھی بندہ سیکھنے والا بن جائے نا تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ کیا ارادہ ہے پھر ارسلان صاحب؟ انشاءاللہ ارادہ ہے نا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے جو علماء کے نیچے سبق ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، دین کے دعوت کے حوالے سے، ارشاد کے حوالے سے، اس میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ کو پکا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ جی، ارسلان صاحب نے ارادہ فرما لیا ہے، بندہ بھی انشاءاللہ دروس حدیث میں، دروس تفسیر میں حضرت مکی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ کریم ان کو صحت بخشے، طوال عمر عطا فرمائے، اور ان کے فیض کو مزید چہار دانگ عالم میں مقبول فرمائے،
اور ہمیں اس سے مزید مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔